نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم دوست بزرگوں، اللہ پاک کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اللہ پاک کی کوئی ابتدا نہیں اور نہ اس کی کوئی انتہا ہے۔ اللہ پاک نے اس ساری کائنات کو وجود عطا فرمایا۔ اس ساری کائنات کو بنانے سے پہلے اللہ پاک نے قلم بنایا، ساری کائنات کو بنانے سے پہلے، اور قلم سے فرمایا لکھ۔ قلم نے عرض کیا یا باری تعالیٰ میں کیا لکھا؟ فرمایا لکھ کہ میرے غضب پر میری رحمت ہمیشہ غالب رہے۔ میرے غضب پر میری رحمت ہمیشہ غالب رہے۔ اور یہ اللہ پاک کی رحمت ہے نا جی، اتنی اللہ کی نافرمانیاں ہیں لیکن میرا مالک کتنا کریم ہے۔ ایک بستی تھی بنی اسرائیل کی نافرمانوں کی، تو اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا اس بستی پر عذاب لے کر جاؤ۔ تو جبرائیل علیہ السلام، اسی بستی کے اندر ایک عورت ہے جس کی گود میں معصوم بچہ ہے۔ وہ بچہ رونے لگا، ماں نے کہا اپنے بچے سے میرا بچہ رو مت، میرا رب کریم ہے۔ رو مت، میرا رب کریم ہے۔ یہ اس عورت کی زبان سے نکلنا تھا۔ اللہ رب العزت کی ذات نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ عذاب کو واپس کرو، عذاب کو واپس کرو۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا باری تعالیٰ، آپ ہی نے تو حکم دیا تھا، اور اب ایسی کیا وجہ ہو جس کی وجہ سے عذاب موقوف ہوا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس بستی کے اندر عورت ہے جس نے مجھے کریم کہا ہے۔ ایک صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن اللہ پاک حساب خود لے گے؟ فرمایا ہاں اللہ پاک خود لے گے۔ تو صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول پھر کوئی پرواہ نہیں ہے، پھر کوئی پرواہ نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیوں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آدمی طاقتور ہو تو اللہ پاک کی ذات طاقتور ہے، جو اپنے دشمن پر قابو پاتا ہے اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ پاک کی ذات تو بڑی کریم ذات ہے۔ اس اللہ رب العزت نے ساری کائنات کا سارا نظام میرے اور آپ کے لیے بنایا، ساتوں زمین، ساتوں آسمان، اس کے درمیان کا نظام کتنا بڑا نظام ہے۔ کہیں پہاڑ ہے، کہیں صحرا ہے، کہیں سرسبزی ہے، کہیں دریا ہے، کہیں پانی پانی، سمندر کی موجیں ہیں، سمندر کی گہرائی ہے۔ سمندر پانی کے اندر الگ مخلوق بنائی، زمین کے اندر رہنے والی الگ مخلوق بنائی، اڑنے والی الگ بنائی۔ ہم انسان بنائے، جنات بنائے، فرشتے بنائے، کتنی مخلوق اللہ نے بنائی، کتنا بڑا نظام اللہ نے بنایا۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں، حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اے ابن آدم، یہ ساری کی ساری کائنات میں نے تیرے لیے بنائی ہے اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ ایک اور حدیث قدسی اس کا مفہوم یہ ہے کہ ابن آدم، یہ ساری کی ساری کائنات میں نے تیرے لیے بنائی ہے اور تجھے میں نے آخرت کے لیے بنایا۔ تو میرے محترم دوستو، یہ دنیا کی جتنی زندگی اللہ پاک نے ہمیں دی ہے نا، جو سرمایہ اللہ نے دیا ہے، ایک تو نعمتیں دی ہیں اور ایک سرمایہ ہے۔ نعمتیں کبھی ہوں گی کبھی نہیں ہوں گی، کبھی صحت ہوگی کبھی بیماری ہوگی، کبھی تونگری ہوگی کبھی تنگی ہوگی، کبھی خزاں ہوگی تو کبھی بہار ہوگی، کبھی گرمی ہوگی تو کبھی سردی ہوگی۔ آنکھ جسم کے اندر نعمتیں دی، گھر بار دیا، بیوی بچے دیے، مال دیا، عہدے دیے، تجارت دی، زمیندارہ دیا، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اور سرمایہ ہمارا وقت ہے۔ ایمان کے بعد جو سرمایہ ہے سب سے بڑا، وہ ہماری زندگی کا وقت ہے۔ اور یہ وقت ایسا سرمایہ ہے دنیا کے اندر کہ اگر یہ ہاتھ سے نکل جائے تو پھر دوبارہ لوٹتا نہیں ہے، دوبارہ لوٹتا نہیں۔ اور یہ سرمایہ جو ہمیں وقت کا اللہ پاک نے دیا ہے،
اس وقت کو صحیح، جو اس وقت کے اندر جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان نعمتوں کا استعمال صحیح ہو جائے گا تو ہماری دنیا بھی بنے گی، ہماری آخرت بھی بن جائے گی۔ اور اگر اس وقت کے اندر اگر ہم نے نعمتوں کو صحیح استعمال نہیں کیا تو ہماری دنیا بھی بگڑے گی، ہماری آخرت بھی بگڑے گی، دونوں جہان بگڑ جائیں گے۔ اس لیے میرے دوست لوگوں، ہر زمانے کے اندر، ہر دور کے اندر اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ کوئی نبی علیہ السلام ایک قوم کے لیے آیا، کوئی ایک علاقے کے لیے آیا، کوئی ایک زمانے کے لیے آیا۔ ہر نبی علیہ السلام نے دعوت دی ہے، میری قوم اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، جس کے قبضہ قدرت کے اندر سارے کائنات کا سارا نظام ہے۔ کوئی بھی چیز چھوٹی ہے یا بڑی ہے، ذرے سے لے کے پہاڑ تک، چیونٹی سے لے کے جبرائیل علیہ السلام تک، تحت الثری سے لے کے عرش معلیٰ تک، سارے مغربین سارے مشرقین، سب اللہ پاک نے پیدا کیا، سب اللہ پاک کے قبضے میں، اپنی مرضی سے نہ یہ بنی ہے کائنات، نہ استعمال ہو سکتی، نہ نفع اور نقصان دے سکتی۔ دائمی اللہ پاک نے چیزوں شکلوں کے اندر شکلیں بھی اللہ نے دی، صفات بھی اللہ نے رکھی، اثرات بھی اللہ نے رکھے، طاقتیں بھی اللہ نے دی، جب چاہے اللہ نکال دے۔ اللہ پاک نے بارہا اپنی قدرت کا اظہار فرمایا، یہ ساری کی ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے، اور اللہ پاک اپنے مخلوق میں سے کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ تو میرے محترم دوست بزرگوں، اپنے وقت کو قیمتی وہ بنائے گا جس کا تعلق اللہ پاک کی ذات سے رہے گا۔ جتنا اللہ پاک کی ذات عالی سے ہونے کا یقین بڑھتا چلا جائے گا، میرے دوست بزرگوں، نعمتیں جو اللہ پاک نے دی ہیں اس وقت میں صحیح استعمال کرے گا، صحیح استعمال کرے گا۔ اس صحیح استعمال کرنے پر اللہ پاک کامیابی عطا فرماتا ہے، ورنہ غلط استعمال کرے گا اللہ ناکام کر دے گا۔ قارون مال کی وجہ سے ناکام نہیں ہوا، اللہ پاک نے اس کو مال کی بنیاد پر ناکام نہیں کیا، بلکہ جب اس نے نافرمانی کی اور مقابلے پر آیا، اللہ نے ناکام کیا۔ چیزوں کی بنیادوں پر اللہ نہ کسی کو کامیاب کرتے نہ کسی کو ناکام کرتے، وہ تو عمل کو دیکھتے ہیں۔ اللہ پاک جو اللہ پاک کی ذات پر یقین رکھے گا کہ اللہ پاک میرا خالق اور مالک ہے، وہ ساری کائنات اس کے ارادے سے چل رہی ہے، نفع نقصان اللہ پاک دیتے ہیں، صحت بیماری اللہ پاک دیتے ہیں، حالات اللہ پاک بناتے ہیں، باغات میں پھل اللہ دیتے ہیں، زمین سے غلے اللہ اگاتے ہیں۔ تو میرے دوست شروع اللہ پاک کرتے ہیں۔ جب یقین بگڑے گا تو پھر نافرمانی بھی کرے گا، مقابلہ بھی کرے گا۔ نمرود اور فرعون نظر تو یار بادشاہت کی وجہ سے ناکام نہیں ہوئے، بلکہ بادشاہت میں رہ کر نافرمانے کی، اپنے نبی علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، مقابلہ کیا، اللہ نے ناکام کر دیا۔ جتنی بھی قومیں کامیاب ہوئی، جتنے بھی افراد کامیاب ہوئے، وہ سب دین پر چلنے کی وجہ سے کامیاب ہوئے، اللہ پاک کے احکامات کو پورا کیا، اپنے نبی علیہ السلام کے طریقے پہ چلے، کامیاب ہوئے، وقت کا صحیح استعمال کیا، کامیاب ہوئے۔ اور جتنے بھی ناکام ہوئے ہیں میرے دوست کو نافرمانی کی وجہ سے ناکام ہوئے، دین پر نہ آنے کی وجہ سے ناکام ہوئے، اللہ پاک کی اپنے نبی علیہ السلام کی بات کو نہ ماننے کی وجہ سے ناکام ہوئے۔ تو آج بھی اللہ پاک کا یہی قانون ہے، کامیابی اللہ پاک کو راضی کرنے سے ملے گی، ملک مال چیزوں شکلوں کی بنیاد پہ نہیں ملے گی۔ کامیابی تو اعمال پر ملتی ہے، اعمال میں سب سے اونچی چیز ایمان ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ پاک کی ذات عالی سے سب کچھ ہونے کا یقین، اور مخلوق سے اللہ پاک کے ارادے کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین دلوں کے اندر آ جائے۔ یہ جو ہم سے مانگ رہے ہیں نا بھائی 4 مہینے 40 دن سال 7 مہینے، اس یقین کو حاصل کرنے کے لیے
اور چونکہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی رسول نہیں آئے گا، کسی کو نبوت نہیں ملے گی، تو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کلمے کی دعوت دیا کرتے تھے، اللہ پاک کی عظمت کو بیان کیا کرتے تھے، اللہ پاک کی بات کو لوگوں کے دلوں میں اتارنے کی محنت کیا کرتے تھے، دعوت دیا کرتے تھے، وہ محنت اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی۔ اب اس محنت کے ذریعے سے اپنے ایمان کو بھی بنانا ہے، اور ایک ایک مسلمان کو اس ایمان کے بنانے کی محنت پر ڈالنا ہے، تاکہ یہ ایمان ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچ جائے اور آگے چل کے قیامت تک آنے والی نسلوں تک پہنچ جائے، تاکہ ہر آدمی اپنے وقت کو اور اپنے سرمایہ کو اور اپنی جو دی ہوئی نعمتیں ہیں اس کا استعمال صحیح ہو جائے۔ اور دوسرا محمد الرسول اللہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے سے دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دیں گے تو دنیا میں بھی ناکام ہو جائیں گے، آخرت میں بھی ناکام ہو جائیں گے۔ جو بھی چلے گا کامیاب ہوگا، عزتیں ملیں گی، ہاں عزتیں ملیں گی، کامیابی ملے گی دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور اگر اپنے رسم و رواج اور ماحول کو دیکھ کر چلے گا تو وہ تو بیچارہ الجھ جائے گا، نفسانی خواہشات میں پھنس جائے گا، کیونکہ اس وقت تو جو رواج چل رہا ہے وہ تو اپنا کیا بولتے ہیں اس کا، میں کچھ ہوں، میں کچھ ہوں، میرے کو دیکھو، میرے کپڑوں کو دیکھو، میری گاڑی کو دیکھو، میرے مکان کو دیکھو، میں نے یہ بنا لیا، میں نے یوں کر لیا، میں نے یوں کر لیا تو کیا ہو گیا؟ اگر اللہ پاک کے احکامات کے مطابق ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے تو کامیاب ہے، ورنہ یہی نقش ناکامی کا ذریعہ بن جائیں گے، جیسے فرعون، نمرود، حامان، شداد، قوم عاد، قوم سمود، ان کے اپنے نقشوں کی وجہ سے، کیونکہ ان نقشوں میں نافرمانی کی تو ناکام ہوئے۔ اگر نقشوں میں اللہ کے احکامات کو پورا کرتے اور اپنے نبی علیہ السلام کے طریقے پہ چلتے تو اللہ کامیابی عطا فرماتے۔ صحابہ میں ہر شعبے طبقے کے لوگ تھے، ہر تو شعبے طبقے کے لوگ تھے، انہوں نے اللہ پاک کے حکم کو پورا کیا، اللہ پاک کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا، اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کیا تھا؟ ایمان تھے، اعمال تھے، اللہ نے کیسی کامیابی عطا فرمائی؟ سجو ڈیاڑ لوگوں پہ ایسا غریب ہوئی مری ویا سے، مری ویا سے، اصل کو پوچھاڑو ہی کو ہے کون حال، تو بس ننڈ کڑا آئیں، پر جے تعلق پانچے رب سے تھی وجے کیا بات ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آذان دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے فجر کی، دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ سحری نوش فرما رہے ہیں، سحری نوش فرما رہے، تو عرض کیا اللہ کے رسول سحری کا وقت ختم ہو گیا، میں آذان دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ پہنچ گئے مسجد میں، خیال آیا کہ یار میری بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو تو صحیح، کھانا بند کیا ہے نہیں کہ میں اذان دے دوں اور کھانا، دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ویسے ہی کھانا نوش فرما رہے۔ عرض کہ اللہ کے رسول سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، میں اذان دینے جا رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ہاتھ نہیں روکا، جب تیسری دفعہ آئے تو پھر کہا اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے ہاتھ چھوڑ دیا، کہا اے بلال سحری کا وقت ختم نہیں ہوا تھا، تیری قسم پر اللہ نے سحری کا وقت ختم کر دیا۔ کتنا مال والا تھا بھائی، کتنی حکومت تھی اس کی، غریب مسکین، کیا عزت اللہ نے عطا فرمائی۔ نہ اللہ آج بدلا ہے، نہ اللہ کا رسول بدلا ہے، نہ اللہ کا دین بدلا ہے، اپنے آپ کو اس پر لانے کے لیے ساری تبلیغ کی محنت ہے، اسی کی دعوت ہے، اسی کے لیے پھرنا پھرانا ہے۔ 4 مہینے تو لگا کر اس بات کو سیکھنا ہے، دعوت کیسے دی جائے، اعمال کیسے کیے جائیں، مقام پر آ کر کم از کم 2.5 گھنٹے
میں اور آپ اور ہمارے محلے کی ہماری بستی کا ہر مسلمان روزانہ ایمان و یقین کی دعوت دے، اعمال کی دعوت دے۔ یہ 6 نمبر جو ہے نا، 6 صفات، یہ 6 نمبروں میں ہی پورا دین سمایا ہوا ہے، کیونکہ حضرت ان کا 6 نمبروں کا دین ہے۔ ہاں تو نا 6 نمبر جو دین کھائے بیٹھا ہے، ارے اللہ کے بندو اسی کے اندر سارا کچھ موجود ہے۔ ہمارا پہلا نمبر کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول، ساری ایمان کی شکلیں اس کے اندر موجود ہیں۔ جب یقین بن جائے گا اللہ سے ہوتا ہے، اللہ پاک کے غیر سے، اللہ پاک کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ ساری کائنات کے ساری مخلوق، ساری طاقتیں مل کر کسی کو نفع پہنچانا چاہیں، میرا اللہ نہ چاہے تو نفع پہنچا نہیں سکتے۔ ساری کائنات کی ساری مخلوق مل کر اپنی پوری طاقتوں کے ساتھ کسی کو مارنا چاہے، میرا اللہ نہ چاہے، وہ مار نہیں سکتا۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، حالات کا بننا بگڑنا اللہ پاک کے ہاتھ میں۔ ساری دنیا کی حکومتیں اور ساری دنیا کی طاقتیں، فوجیں ایک انسان کو چلا نہیں سکتی۔ میرے اندر کا نظام جو چل رہا ہے نا جی، چلا سکتی ہے، اس کے اندر کا نظام سیٹ کر سکتی ہے ساری کائنات کی طاقتیں مل کر۔ کیسا نظام اللہ نے بنایا میرے اندر۔ کھانا کھاتے ہیں، اب اندر کیا پتا نظام کو کہ یہ کھانا جو آیا ہے، اللہ نے ایسا سمجھداری دی ہے اندر کے نظام کو، ایسے عقل دی ہے، اسی کھانے سے گندم کھائی، اس کی کس چیز کو کہاں پہنچانا ہے، کس چیز کو کہاں پہنچانا ہے، کس کو خون میں تبدیل کرنا ہے، سارا نظام اندر ایسا چل رہا ہے۔ کوئی بھی کھانا خوراک کھایا، اس اندر کے نظام کو ساری دنیا کی طاقتیں مل کر سیدھا ایک انسان کی طاقت کا نظام سیدھا نہیں کر سکتی، تو دنیا کا نظام کیسے سیدھا کریں؟ ہم کہتے ہیں حکومت نظام سیدھا کریں۔ بادشاہ وقت اپنا اندر کا نظام سیدھا نہیں کر سکتا، یہ تو اللہ کا نظام بنایا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے میرے دوست بزرگوں، دنیا کے اندر امن آ جائے، چین آ جائے، سکون آ جائے، اطمینان آ جائے، ایک دوسرے کے لیے خیرخواہی کا جذبہ آ جائے، یہ تو اللہ پاک، جب آدمی کا یقین بنے گا کہ اللہ پاک کی ذات عالی سے ہوتا ہے، اللہ کرتے ہیں، اور اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے مجھے اس مقصد کے لیے، اور قیامت کے دن مجھ سے حساب لیا جائے۔ ہم دنیا کے اندر آئے، دنیا کے لیے نہیں آئے، ہم تو آخرت کے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ دنیا سے، دنیا کے نقشوں سے دنیا بنانا۔ آج رواج چل رہا ہے نا، مال سے مال بناؤ، چیزوں سے چیزیں بناؤ، ہے نا جی، عہدہ مل گیا چھوٹا، اس سے عہدے بناؤ، طاقت مل گئی طاقتیں بناؤ۔ کسی کی بھی نہیں بنتی، کس کی بنی آج تک؟ کسی نے کہا میں مکمل ہو گیا، کسی حکومت نے آج تک دعویٰ کیا ہو؟ میرے محترم دوست بزرگوں، یہ تو اللہ پاک کا نظام ہے، نظام اللہ چلاتا ہے، حالات اللہ بناتا ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا حضرت چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، جیسے آج کل آٹا دال مہنگا ہو رہا ہے نا جی، کہ جی وہ چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، ہم احتجاج کریں کہ حکومت ان کے جو قیمت ہیں وہ کم کر دے۔ تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے، کم بیش اللہ پاک معاف فرمایا، کہا کہ انسان کی قیمت لگتی ہے اس کے اعمال کے ساتھ، مسلمان کی قیمت لگے گی ایمان اور اعمال کے ساتھ۔ جب مسلمان ایمان اور اعمال میں بڑھتا چلا جائے گا، اللہ پاک کی ہاں اس کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی۔ جب مسلمان کی قیمت اللہ کے دربار میں بڑھے گی تو چیزوں کی قیمتیں کم ہو جائیں گی، نظام یوں چلے گا۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں، کلمے کے بعد سب سے پہلے میں اور آپ، ایک تو کلمے کا یقین ہمارے دلوں کے اندر اترے، اس کے لیے روزانہ کی دعوت ہے، روزانہ اس 6 نمبروں کی دعوت ہے، روزانہ میرے دوست بزرگوں ایمانیات کی دعوت ہے، اللہ سے ہونے کے یقین کی دعوت ہے کہ کرنے والی ذات اکیلی اللہ پاک کی ہے، اللہ پاک کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ساری نمرود کی طاقت ابراہیم علیہ السلام کے نطفے کو ٹھہرنے سے روکنے چاہیے، اللہ نے ناکام کر دیا۔
فرعون نے ساری طاقت استعمال کی، 70,000 بچے ذبح کروا دیے کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہو. اللہ نے پیدا کر کے اسی کے گھر میں پال کے دکھا دیا. 100 ننگی تلواریں لے کر حضور پاک علیہ السلام نکل نہ جائے، اللہ نے سب کو اندھا کر دیا. کرتے اللہ پاک ہے، نظام اللہ پاک چلاتے ہیں، اعمال پر چلاتے ہیں. اس لیے سب سے پہلے کلمے کا یقین دل کے اندر اتارنا. یہ میرے دوستوں کو دعوت دینا یہ کسی خاص مخصوص طبقے کا کام نہیں ہے، ہم میں سے ہر مسلمان کا کام ہے. ہر مسلمان کو اس کلمے کی دعوت پر تیار کرنا ہے. میرے محلے کا ہر بالغ مرد، ہر عورت، ہر لڑکا لڑکی روزانہ ایمان و یقین کی بات کرے. اس کی مجھے اور آپ کو محنت کرنی ہے. اب ہم اندازہ لگائیں بھائی میرے محلے کے اندر، میرے علاقے کے اندر، میرے گاؤں بستی کے اندر اب کتنا مانو جی کو روزانہ ایمان ہے یقین کی دعوت دینا ہوگا. کیے ایمان دنیا میں عام تھے، کیے اساں ڳوٺن جو ماحول سڌو تھے، شہرن جو ماحول سڌو تھے، ملک جو ماحول سڌو تھے. جڏहिं یقین اللہ پاک جی ذات تے ایندو ऐं حضور پاک علیہ السلام جی سنت تے یقین ہونदो तॾहिं त जेकर अमाल वारी ज़िंदगी इख्तियार कंदा. ऐं इन जी मेहनत करण अल्लाह पाक तव्हां असांजे ज़िम्मे लगाई है. हम सारे इसके जिम्मेदार हैं कि सारी दुनिया में अल्लाह पाक के दीन को फैलाना है, सारी दुनिया में इस ईमान की फिजाएं बनानी है. हम मेरे मोहतरम दोस्तों रुको, हमारी हैसियत तो छोटी को थोड़ी है. हम अपनी हैसियत के साथ दीन का काम करेंगे. अल्लाह पाक ने दी है हैसियत इसलिए कि हमारा नबी बड़ी हैसियत वाला है. हमारा नबी सबसे बड़ी हैसियत वाला है कायनात के अंदर अल्लाह के बाद. उसकी निस्बत के साथ हमारी हैसियत है. हम मेरे दोस्तों इंटरनेशनल लोग हैं. हमारी हैसियत, हम इंटरनेशनल कहते हैं ना, तो ये इंटरनेशनल सारी दुनिया में चलने वाला कार्ड. हमारा कार्ड सारी दुनिया में चलेगा, दुनिया में चलेगा, आखिरत में भी चलेगा. हाँ, ऐसा जबरदस्त अल्लाह ने हमें कार्ड दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. नमाज पढ़ना, रोजा रखना, जिक्र करना, तिलावत करना, तस्बीह पढ़ना, सच बोलना, ईमानदारी दिखाना, खैरख्वाही का जज्बा, ये सारे अमाल किस लिए करने? ये अल्लाह पाक के बंदे होने की निस्बत के साथ करने कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, इसलिए उसके अहकामात को पूरा करना है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से. अल्लाह पाक को राजी करूंगा मैं, अल्लाह पाक मुझसे राजी खुश हो जाएगा, मेरी दुनिया बनाएगा, मेरी आखिरत बनाएगा. और तबलीग किस निस्बत के साथ करनी है कि मैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलमी नबी है, क़यामत तक आने वाली इंसानियत के नबी है. अब क़यामत तक को नया नबी रसूल नहीं आएगा, अल्लाह पाक किसी को नबूवत नहीं देंगे. आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे और आपको इस दावत वाला काम दिया. हमारे जिम्मे भी, हम भी जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कौम, एक कबीले, एक मुल्क, एक इलाके, एक जबान के नहीं है. हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कौमों के नबी हैं, सारे इलाकों के नबी हैं, क़यामत तक आने वाली नस्लों के नबी हैं. बैन इसी तरीके से हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती, हम भी न एक कौम के हैं, न एक इलाके के हैं, न एक जबान के हैं, न एक मुल्क के हैं, हम भी सारे आलम के हैं. हमें अल्लाह ने सारे आलम के लिए पैदा किया, सारी इंसानियत के लिए पैदा किया कि हम सारी इंसानियत तक अल्लाह पाक का पैगाम पहुंचाएं. शुरू अपनी जात से करना है. सीखने के लिए अल्लाह के रास्ते में 4 महीने लगाने हैं और फिर मकाम पर आकर मेहनत करनी है. जो मेहनत करता चला जाएगा, दावत देता चला जाएगा, अल्लाह पाक इसके अंदर सिफात पैदा करेंगे. और सबसे बड़ी सिफत जो आएगी ना, वो अल्लाह पाक की बंदगी की सिफत आएगी. बराह रास्त अल्लाह की बंदगी की सिफत आएगी. ये ईमान इसको अल्लाह की बंदगी पर डालेगा, अल्लाह के सामने सजदे करने पर डालेगा. फिर नमाज इसके हाथ से नहीं जाएगी, फिर नमाज इसके हाथ से नहीं जाएगी. नमाज ईमान के बाद अल्लाह ने जो सबसे बड़ा हुक्म दिया वो नमाज दिया. लेकिन 5 वक्त की नमाज अल्लाह ने फर्ज की है. जब नमाज का वक्त आ जाता है, अजान हो जाती है, अब इससे बड़ा कोई अमल नहीं है 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करना, ऐसी फिजा बनाना कि कोई मुसलमान बेनमाजी न रहे. हर मुसलमान को नमाज पर लेकर आना है. ये अब्दियत का वो, इबादत का वो अमल है जो सारे दीन पर आदमी को चलने के लिए तैयार करता है. वाहिद अमल है
جس کے اندر نیت باندھنے سے لے کے سلام پھیرنے تک ہم پابند ہیں، سوچ کے بھی پابند، آنکھوں کے بھی پابند، کان کے بھی پابند، ہاتھ پاؤں کے بھی پابند، رخ کے بھی پابند، زبان سے بولنے کے بھی پابند. ہماری پابندیاں ہیں. فرمایا نا جس کی نماز صحیح ہو گئی اس کی ساری زندگی صحیح ہو جائے گی، اس کی بندگی صحیح ہو جائے گی، اس کی بندگی صحیح ہو جائے گی. جب بندگی صحیح ہوگی اللہ اس کی زندگی سیدھی کر دے گا. اس لیے محنت کرنی ہے پہلے اپنے ایمان پر، یقین پر، اور اس یقین کی دعوت دیتے ہوئے ہر مسلمان کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے تیار کرنا. کوئی بے نمازی نہ رہے، ایسی محنت کرنی ہے. کیونکہ نماز ایسا عمل ہے میرے دوستوں لوگوں، اس پر ہماری دنیا بھی بنے گی، اس پر ہماری آخرت بنے گی. نماز کے ذریعے سے اللہ پاک دنیا آخرت بنائیں گے. پہلا جو وعدہ ہے 5 انعامات ہیں نا، یہ بار بار میں اور آپ سنتے رہتے ہیں. اس کا یقین بن جائے کہ میری رزق کی تنگی دور ہوگی نماز کی برکت سے. میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کروں گا، تکبیر اولا کے ساتھ پڑھوں گا، اللہ پاک مجھے سب سے پہلے میرے روزے کی تنگی دور کریں گے. اور دوسرا قبر کا عذاب اللہ پاک ہٹائیں گے. تیسرا اعمال پر اعمال نامہ قیامت کے دن سیدھے ہاتھ میں ملے گا. پولیس رات کا راستہ اللہ پاک آسان کریں گے، بغیر حساب کتاب کے اللہ جنت عطا فرمائیں گے. نماز کے ذریعے سے ہر عمل پر ہماری دنیا بھی اللہ پاک بنائیں گے، ہماری آخرت بھی بنائیں گے، اسی عمل پر بنائیں گے. ایمان پر ہماری دنیا بھی بنے گی، ہماری آخرت بنے گی. ایمان اعمال پر لے کر آئے گا، اس عملوں کی برکت سے اللہ دنیا آخرت دونوں جان بنائیں گے. اس لیے 5 وقت کی نماز ہر مسلمان کو اس کے لیے تیار کرنا. جہاں نمازوں کی فضا ہوتی ہے، وہ ایک گاؤں والے نے دوسرے گاؤں والوں سے کہا کہ تمہارے گاؤں سے ہمارا گاؤں اچھا ہے. تاں جو گوٹھ گا اساں جو گوٹھ بھلو آ جواڑے وا تاں جو گوٹھ میں کچڑی جگہوں، کچڑا رستہ، کن گندگی، کچی جگہیں، کچے رستے، اور تو کہہ رہا ہمارے گاؤں میں آ دیکھ کیسے زبردست مکانات بنے ہوئے، پکی رستے بنے ہوئے، نالیاں ہیں، سارا نظام ہے، صفائی بھی ہے. کہ نہیں بیوقوف، میرے گاؤں میں ایک بھی بے نمازی نہیں ہے، نہ مردوں میں نہ عورتوں میں. اس وجہ سے میرا گاؤں خوبصورت ہے. اللہ کی رحمت تو میرے گاؤں میں برسے گی. جس گھر میں 100% نمازی ہوں گی، اللہ پاک کی رحمت تو اس گھر میں برسے گی نا. اس لیے نماز کو فضا بنانا، گشتیں کر کر کے، ملاقاتیں کر 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 ایک ایک مسلمان کو میرے دوستوں نماز پر لے کر آنا، اور نماز کی محنت پر لگانا. یہ نہیں کہنا کہ تو نماز پڑھنے لگ جا. ہاں، ہمارے حاجی جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوا کرتے تھے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. تو بے نمازی کو جا کے یہ نہیں کہنا تو نماز نہیں پڑھتا، نماز شروع کر دے. شیطان نے پہلی دیوار کھڑی کر دی. یہ میرے کو بے نمازی سمجھ کر، میرے کو ہلکا سمجھ کر، کمزور سمجھ کے، گھٹیا سمجھ کے مجھ سے بات کرنا چاہ رہا ہے. بلکہ ہر مسلمان کو اس بات کے لیے تیار کرنا ہے کہ دیکھو بھائی، ہم اور آپ مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، اللہ نے ہمیں اعمال میں نماز دی ہے نا. جو مسلمان 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے گا، اللہ پاک اپنی ذمہ داری پر اس کو جنت میں داخل کریں گے. جو تکبیر اللہ کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا، اللہ پاک اس کو 3,35,54,432 درجے نماز کو بڑھا دیں گے. بھائی آؤ ایسی محنت کریں میں اور آپ کہ سارے ہمارے محلے کے، ہمارے گاؤں کے، بستی کے نمازی بن جائیں. اور پھر ہم ایسی محنت کریں آس پاس کے بستیوں میں بھی لوگ نمازی بن جائیں، پھر ساری دنیا کے مسلمان نمازی بن گئے. اب وہ کیا سوچے گا، یار اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ میں نماز بھی نہیں پڑھتا، میں تو جمعہ بھی نہیں پڑھتا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ ساری دنیا میں نماز پڑھا لکھا ہے. بتاؤ نماز شروع کرے گا نہیں کرے گا؟ شوق دلانا تاکہ کوئی مسلمان بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونے دینا. آج اللہ پاک کی رحمت سے نا امید ہے، اللہ سے تو تعلق کٹا ہوا ہے، امیدیں باندھی ہے صدر وزیروں میں، حکومتوں میں. وہ تو بیچارے اپنے پیشاب پخانے میں بے بس ہیں، کھانا ہضم کرنے میں بے بس ہیں، ہے نا جی. وہ کیا کسی کی مسئلہ حل کر سکتے؟ وہ اپنے پیٹ کا مسئلہ سیدھا نہیں کر سکتے. تو بے بس سے امیدیں لگا کر ایسا ہے جیسے کسی مردے سے کہو میری بھائی مدد کریے، میرے چور میرے ساتھ
5,000 مردے پڑے ہوئے ہوں کہ جی اب تم مجھے بچاؤ، ہو سکتا ہے بچا سکتا ہے؟ اللہ پاک کی ذات، ایسے ہر مسلمان کی امیدیں اللہ پاک کی ذات سے بنے اور نمازوں کے ذریعے سے اللہ پاک سے اپنی حاجتیں پوری کرانا. یہ میں اور آپ اس کی مشق کریں. ہم بھی اپنی ضرورتیں حاجتیں نماز پڑھ کر اللہ پاک سے مانگیں. فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، فرض نماز کے بعد، اور صلاۃ الحاجات پڑھ کے، ہے نا جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے جب بھی کوئی مسئلہ ہمارا اٹک جائے، کوئی کام ہو جس کا تعلق اللہ پاک کی ذات سے ہو یا کسی مخلوق سے ہو، تو 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات پڑھ کر پہلے اللہ پاک کی حمد و ثنا کریں، پھر درود شریف پڑھیں، اور پھر یہ جو دعا ہے فضائل نماز کے اندر لکھی ہوئی ہے، لا الہ الا انت سبحانک لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین، یہ پوری دعا ہے. فرمایا اس کے بعد اللہ پاک سے جو مانگو گے اللہ پاک قبول کرے. تو نماز ایک ایسا عمل ہے جس پر دنیا بھی بنتی ہے آخرت بھی بنتی ہے. نماز کے ذریعے سے آدمی اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوتا ہے. ہم اپنی نمازوں کو بنائیں، نمازوں کی قیمت بڑھائیں اللہ پاک. بھائی دیکھو دنیا کی چیزوں کی قیمت بڑھ رہی ہے. میں نے 1987 میں نماز شروع کی ہے نا، مجھے سمجھ میں آیا کل میں آیا. کتنے سال گزر گئے؟ ہاں بھائی 27 سے کتنے سال گزر گئے ہیں؟ 47 39. تو 39 میں میری نماز کی قیمت بڑھی ہے، 39 ابھی وہی ہے جو 87 میں تھی. تو اپنی نماز کی قیمت کو بھی بڑھانا ہے نا، نہیں بڑھانا، بس وہی چلنی ہے. بھائی اس پر بھی تو سوچنا چاہیے یار، میری چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، میری نماز مہنگی اللہ کے دربار میں کیسے بنے، اس کی قیمت کیسے لگے؟ جس کا آسان طریقہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ بھائی جماعت کی نماز تو امام کے ساتھ پڑھیں گے، سنتیں نوافل اس میں لمبی صورتیں پڑھ لیں، اور وہ 3 دفعہ سبحان ربی العظیم، وہ 3 دفعہ سبحان ربی العلیٰ سجدے کے اندر. بھائی 5 کر دیں کم سے کم، تاکہ کچھ تو قیمت بڑھے نا ہماری نماز کی. کچھ قیمت بڑھ جائے گی نا. اور عام نمازوں میں رکوع سے اٹھ کر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، پھر دعا حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، اور قیمت بڑھ جائے گی. دونوں سجدوں کے درمیان دعا پڑھ لیں گے اور قیمت بڑھ جائے گی. تو ایسے اپنے نمازوں کی قیمت بڑھانی اللہ کے دربار میں، تاکہ اللہ پاک کا دھیان بھی جمتا چلا جائے نماز میں، اور نماز نورانی بنتی چلی جائے ہماری. اس کی دعوت دے دے کر ایک ایک مسلمان کو اپنی نمازیں بنانے کے لیے تیار ہے. سب سے پہلے تو مجھے اور آپ کو ضرورت ہے جو ہم اور آپ یہاں آئے ہیں. اسی مقصد کے لیے یہ ہمارا اجتماع ہوتا ہے. ہفتے واری اجتماع جو ہے یہ ہمارا شب جمعہ اسی مقصد کے لیے ہے، اسی فکر کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ہے نا، اور اسی کی دعوت پر ایک ایک مسلمان کو تیار کرنے کے لیے، اسی کے لیے اللہ پاک کے راستے میں نکلنے کے لیے، نمازوں کو فضا بنانے. اور میرے دوست وہ دین کو سیکھنا ہے، علماء کرام کے پاس جا جا کر دین سیکھنا، مفتی صاحبان کے پاس جا کر دین سیکھنا. اب دین میں نماز بھی سیکھنا ہے سب سے پہلے، تاکہ نماز ہماری صحیح ہو جائے، نماز میں اللہ پاک کا دھیان حاصل ہو جائے. نماز کی جو ہے وہ واجبات، فرائض، واجبات، سنتیں، مفسدات، یہ ساری مکروہات، یہ ساری چیزیں سیکھنی ہے، تاکہ میرے دوستوں کو ہماری جتنی نماز صحیح ہوتی چلی جائے گی. اس کے علاوہ ہمیں 24 گھنٹے کی زندگی سیکھنی ہے، جو 24 گھنٹے ہم نے اللہ پاک کے احکامات پر اپنی تجارت چلانی ہے. اگر ہماری تجارتیں اللہ پاک کے احکامات کے مطابق ہو گئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو گئی، تو یہ تجارتیں ہمیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنیں گی اور دنیا میں برکتیں دلوانے کا ذریعہ بنیں گی. مال والا قانون تو ناکام ہوا، اس کے گیت تو ہیں، لیکن عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ جو تاجر تھے، مال والے تھے، انہوں نے کوئی کم سونا چھوڑا تھا، منوں کے حساب سے سونا چھوڑ کے گئے، منوں کے حساب سے. کامیاب کیوں کامیاب؟ کہ اللہ پاک کی بات کو مان کر چلے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے تجارت کی. اللہ پاک نے کامیابی تجارت پہ رکھ کر اللہ نے کامیاب کیا. جو زمیندارہ
تو اللہ پاک کے حکم کے مطابق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرے گا، اللہ زمیندارے میں رکھ کر اس کو کامیاب کرے گا۔ جو ملازمت حکومت اللہ کے حکم کے مطابق چلائے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنا عہدہ اپنے آفس دفتروں میں کام کرے گا، اللہ پاک اسے اسی نقشے کے اندر کامیاب کرے گا۔ اللہ پاک نقشہ بدلتے نہیں کامیابی دینے کے لیے، اور ناکامی دینے کے لیے نقشہ چھینتے نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر مسلمان اور پوری امت کا ہر طبقہ شعبے طبقے والا اپنے اپنے شعبے طبقے کے اندر اگر ہم اللہ پاک کے احکامات کو سیکھ سیکھ کر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزار کریں گے پورا، تو اللہ پاک ہماری کمائیوں کو پاک کر دے گا۔ اللہ پاک کی طرف سے برکتیں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی، ہماری نسلیں پاک ہوں گی۔ تو اس لیے میرے دوست لوگوں، ہم اور آپ دین سیکھ سیکھ کر علماء کرام سے پوچھ پوچھ کر زندگی گزاریں گے تاکہ ہماری زندگی صحیح گزرے۔ فرمایا علم سیکھنا ہے نا جی، عمل کو سیکھنا یہ علم ہے، اور جب آدمی اس پر عمل کرے گا یہ اللہ پاک کا ذکر ہے۔ نماز سیکھی، علم حاصل کیا، عمل کیا، اللہ کا ذکر کیا۔ تجارت کی، تجارت کا علم سیکھا، اب تجارت شروع کی، یہ تجارت کرنا اللہ پاک کا ذکر بن جائے گا، ملازمت کرنا اللہ پاک کا ذکر بن جائے گا۔ گھر کی عورتیں گھر کے کام کاج اللہ پاک حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے سیکھ کر کریں گی تو یہ ان کا گھر کا کام کرنا عبادت اللہ کا ذکر بن جائے گا، کیونکہ ہر عمل میں سنت ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر عمل کے ساتھ دعا سکھائیے، ہر عمل کے ساتھ دعا ہے۔ گھر میں داخل ہوا دعا، گھر سے نکل رہا ہے دعا، صبح رات کو سو رہا ہے تو دعا، صبح جاگ رہا ہے تو دعا، بیت الخلاء میں جا رہا ہے اس سے پہلے دعا، نکلا پھر دعا، ہے نا جی۔ ہمارا تو کپڑے پہن رہا ہے پھر دعا، کھانا کھا رہا ہے دعا، کھانا کھا لیا پھر دعا۔ کون سا ایسا موقع ہے جس موقع پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی دعا نہ سکھائی ہو؟ اور یہ ساری دعائیں مانگنا اللہ پاک کا ذکر ہے، ساری دعائیں مانگنا موقع کے حساب سے۔ تو اللہ پاک کے ذکر والی زندگی بنے گی ہماری، اللہ پاک کی یاد والی زندگی بنے گی ہماری، پاکیزہ زندگی بنے گی اگر ہم علماء کرام سے پوچھ پوچھ کر چلیں گے۔ شیطان ڈراتا ہے یار اگر تجارت کے اصول پوچھ لے یا تو وہ تو بڑے سخت ہے بھائی، میں تو چلا ہی نہیں سکتا۔ واقعی اس معاشرے کے اندر سخت نظر آتے ہیں، لیکن جو سنت کے مطابق چلے گا، جب اس پر برکتیں کھلیں گی تو اس کو دیکھ دیکھ کر دوسرے تاجر بھی سنت کے مطابق تجارت کریں گے۔ جس گھر کے اندر سنت اعمال ہوں گے، جب اس گھر کے اندر رحمتیں برکتیں آئیں گی تو باقی گھروں والوں کے اندر بھی جذبہ پیدا ہو گیا کہ ہمیں بھی ایسی مبارک زندگی آنی چاہیے۔ تو اس مبارک زندگی کو سیکھنا ہے، علماء کرام کے پاس جا جا کر سیکھنا ہے۔ اللہ پاک کا ذکر ہے، اللہ پاک کی یاد ہے، ہر دعا اللہ پاک کی یاد ہے۔ جو ایک آیت سیکھتا ہے 100 رکعت نفل پڑھنے سے افضل اللہ پاک اجر عطا فرماتے ہیں۔ علم کا باب سیکھتا ہے 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر جواب اللہ پاک اجر عطا فرماتے ہیں۔ دین کو سیکھنا، علماء کرام کے پاس جانا، علماء کرام کی قدر کرنا، عالم کی قدر کرنا۔ شیطان ہمیں عالم کی قدر سے، بس اللہ معاف فرمائے، ایسے جملے ہے نا، ایسے جملے کہ بس اللہ معاف فرمائے۔ عجیب اللہ کی شان ہے، اتنا بڑا درجہ دیا عالم کو۔ قیامت کے دن ایک مسلمان سے پوچھا جائے گا، کوئی عمل نہیں ہوگا اس کے پاس کوئی عمل نہیں ہوگا ایمان کے علاوہ۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ بھئی تیرے پاس کوئی عمل تو ہے نہیں، تو اللہ پاک پھر راستہ بتائیں گے۔ کیا راستہ بتائیں گے کہ بتا تیری کسی عالم کے ساتھ دوستی تھی؟ تیری کسی عالم کے ساتھ دوستی تھی؟ وہ عرض کرے گا یا باری تعالیٰ میری تو کسی عالم کے ساتھ دوستی نہیں تھی۔ پھر اللہ پاک فرمائیں گے اچھا یہ بتا کہ تیرے دوستوں میں سے کسی دوست کی کسی عالم کے ساتھ دوستی تھی؟ تیرے دوستوں میں سے کسی دوست کی کسی عالم کے ساتھ دوستی تھی؟ وہ کہے گا یا باری تعالیٰ ہاں میرا ایک دوست تھا، وہ عالم کے پاس جاتا تھا، اس کی بڑی دوستی تھی ان کے ساتھ۔ اللہ پاک فرمائیں گے تیرے دوست کی عالم کے ساتھ دوستی کی برکت سے میں تجھے معاف کرتا ہوں،
جا تو جنت میں چلا جائے۔ جب عالم کے براہ راست میری دوستی نہیں، میرے دوست کی دوستی ہے تو جنت میں جانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ براہ راست میں اور آپ علماء کرام کے ساتھ تعلق بنائیں گے اور علماء کرام سے پوچھ کر چلیں گے تو اللہ پاک ہماری زندگی کو سیدھا کر دے گا۔ ہمارے معاشرے کے اندر علم آئے گا۔ جہاں علم نہیں ہوتا وہاں جہالت ہوتی ہے، جہاں علم نہیں ہوتا وہاں جہالت ہوتی ہے۔ تو میرے دوست، روح علم اور یہ شوق کب پیدا ہوگا؟ جب فضائل اعمال کے تعلیم کے حلقے میں ہم اور آپ بیٹھیں گے۔ ہماری مسجدوں میں تعلیم کا حلقہ لگتا ہے، ایسے ہی تعلیم کا حلقہ ہم اپنے گھروں میں بھی لگائیں۔ ہمارے گھروں کے اندر بھی تعلیم ہونی چاہیے تاکہ ہمارے گھر کی عورتوں کے اندر بھی دین پر چلنے کا شوق پیدا ہو اور ہم ان کے مسائل علماء کرام مفتی صاحبان سے پوچھ کر ان کو سکھائیں، اپنی بیوی کو سکھائیں تاکہ وہ اپنی بچیوں کو سکھائیں۔ گھر کا ماحول بنے گا، گھر کا معاشرہ سنت کے مطابق آئے گا، دین کے مطابق گھر میں، ورنہ تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہم بڑے اپنے اولاد کو، اپنے بیٹوں کو علم سکھائیں، علماء کرام کے پاس لے کے جائیں، ابھی سے ان کا تعلق علماء کرام کے ساتھ۔ 12 13 14 سال کے جتنے بچے ہیں، 12 سال سے اوپر، 13 14 15 16 سال تک ہم اپنے ساتھ ان کو سروزہ میں لے کے جائیں، اپنے ساتھ سروزہ میں لے کے جائیں، تاکہ میرے دوستوں گھروں کا بھی ماحول بنے، باہر کا بھی ماحول بنے۔ اس کے لیے تعلیم کے حلقے ہیں۔ جماعت میں نکل کر کے سروزہ میں نکلے، 1.5 2 گھنٹے کی تعلیم ہوئی، ماشاءاللہ جو اہتمام کے ساتھ بیٹھے گا، طلب کے ساتھ بیٹھے گا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنے گا، وہ پردے میں تصور کرے گا کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست میرے سے مخاطب ہے، براہ راست مجھ سے مخاطب ہے، یہ بات میرے لیے مجھ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، تو کتنی عظمت کے ساتھ سنیں گے۔ یہ تو بنے بنائے درس ہیں، جیسے عالم صاحبان قرآن پاک کا درس دیتے ہیں، قرآن پاک کا درس، ایسے شیخ الحدیث جو ہوتے ہیں وہ حدیثوں کا درس دیتے ہیں۔ یہ تو پورے بنائے بنائے درس ہیں ہمارے۔ ہم روزانہ فضائل کے حلقوں میں بیٹھیں گے، اس سے پھر اللہ پاک کے ساتھ اللہ پاک کا دین سیکھنے کا شوق پیدا ہوگا، پھر اعمال کرنے کا شوق پیدا ہوگا، اللہ کے ساتھ تعلق بڑھے گا، پھر ہم دعاؤں کے ذریعے سے اللہ پاک سے کام بنوائیں گے، پھر مانگیں گے اللہ پاک سے، اللہ کو پکاریں گے، اللہ پاک سے اپنی حاجتیں پوری کروائیں گے۔ اور اللہ پاک ایسی پکار کو سننے والا ہے، وہ بت پرست یا سنم میں لگا ہوا ہے، غلطی سے لگل گیا یا سمن، اللہ پاک نے فرمایا لبیک یا عبد، بول میرے بندے۔ فرمایا جب آدمی کہتا ہے نا اللہ پاک 70 یا 80 مرتبہ بندے سے فرماتے ہیں بول میرے بندے تجھے کیا چاہیے۔ ایک صحابی بیٹھے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں، اپنے حال میں کہا انہوں نے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے، اللہ پاک دیکھ کر متوجہ ہے۔ ایک صحابی پڑھ رہے ہیں یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام، فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے، اللہ پاک تجھے دینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کو پکارے تو صحیح نا میرے دوست کو، ایسے اللہ پاک کو جا کے دکھڑے سنائے میں اور آپ، جیسے کسی غریب آدمی، غریب مسکین آدمی کسی مالدار کے پاس جا کے دکھڑے سناتا ہے، بیٹا باپ کو جا کے دکھڑے سناتا ہے، بیٹی ماں کو دکھڑے سناتی ہے، ایسے ہم اپنے اللہ کو سنائیں کہ اللہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہے، اللہ پاک کے ساتھ راز و نیاز کریں، کسی کو پتہ بھی نہ چلے، اللہ پاک کے ساتھ تعلق بڑھتا چلا جائے گا، اور مانگنے والے کو اللہ پاک رد نہیں کرتا۔ مانگنے دعائیں ایسی چیزیں اللہ پاک کے بعد دربار میں اس کا اعزاز ہوتا ہے، استقبال ہوتا ہے، بندہ دعائیں مانگتا ہے، فرشتے آمین کہتے ہیں، اور کوئی دعا بندے کی رد نہیں ہوتی اللہ پاک کے یہاں جب تک یہ نہ کہنے لگے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ پاک یہاں ردی کی ٹوکری نہیں ہے جیسے آفسوں میں ہوتی ہے، گھروں میں ڈسٹ بین ہوتا ہے نا جی، سارا گند کچرا اس میں ڈال دیتے ہیں، یا آفسوں میں درخواستیں آتی ہیں اس کو پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں۔ اللہ پاک کے ایسا قانون نہیں ہے بھائی،
اللہ پاک کے یہاں ہر مانگنے والے کی، ہر پکارنے والے کی پکار کا استقبال کیا جاتا ہے۔ یا تو بندے نے جو مانگا اللہ پاک وہ دے دیں گے، یا اللہ پاک اس دعا پر کوئی آنے والی مصیبت کو ٹال دیں گے، کوئی رکا ہوا اٹکا ہوا کام اللہ پاک اس کا حل کروا دیں گے۔ پتہ بھی نہیں چلے گا یار میں سالوں سے اس کام میں لگا ہوا تھا، میرا کام نہیں ہوا، میں دیکھو میرا کام ایک دم ہو گیا، مجھے پتہ بھی نہیں چلا میرا کام ہو گیا۔ وہ دعا کی برکت ہے۔ اور تیسرا اللہ پاک اپنے بارگاہ میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ پاک بندے سے کہیں گے میرے بندے تو نے فلاں وقت میں دعا مانگی تھی، میں نے تجھے جو تم مانگا تھا میں نے وہ تجھے دیا، تو نے فلاں وقت میں دعا مانگی تھی، اس کی برکت سے میں نے تیرے فلاں مصیبت دور کر دی، فلاں تیرا کام اٹکا ہوا تھا وہ کر دیا۔ پھر اللہ پاک فرمائیں گے میرے بندے فلاں وقت میں تو نے مجھ سے دعا مانگی تھی، میں نے دنیا میں تو اس کا کوئی اثر نہیں دکھایا، لیکن میں نے اپنے دربار اپنے خزانوں میں اس کو جمع کیا، اور آج تجھے اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ جب اس کا بدلہ اللہ پاک دیں گے تو پھر اللہ پاک کا بندہ کہے گا کاش دنیا کے اندر ایک دعا بھی قبول نہیں۔ دنیا میں تو ہم اللہ پاک کو راضی کریں۔ ایک عمل اللہ کے رسول نے سکھایا، جو روزانہ اس دعا کو پڑھے گا صبح شام، قیامت کے دن اللہ پاک اس بندے کو راضی کریں گے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ۔ ایک میں رسول النبیہ بھی ہے جو اس کا اہتمام کرے گا صبح شام۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، جو صبح شام 7 مرتبہ اس کو پڑھ لے، کمزور یقین کے ساتھ پڑھا ہے نا جی، کمزور یقین کے ساتھ ہی ہمارے اعمال ہیں نا۔ فرمایا ساتوں زمین اور آسمان اگر اسے مکر کرنے پر آئیں تو اس کے ساتھ مکر نہیں کر سکتا۔ حجاج بن یوسف کا نام سنا نا جی، کتنا سخت ظالم تھا، اس کا یقین بھی کتنا تھا۔ آج ہم اپنے آپ کو ظالم تو نہیں سمجھتے، لیکن کمزور کے لحاظ سے بہت کم ہے۔ اس کا اتنا یقین تھا۔ اس زمانے کے ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ نے یہ واقعہ سنایا رائٹ کے اندر۔ تو اس زمانے کے بہت بڑے اللہ والے تھے، اس نے کہا کہ ان کو گرفتار کر کے لاؤ، گرفتار کر کے لے آئے۔ تو ان کا سوال یہ تھا، سوال تو آج مجھے کیوں لایا گیا؟ تھانے دار اگر ایسے جو تھانے میں لے جاؤ مجھے چوٹ ہی آیا ہو، مجھے کڑو ڈوہا، میں نے کیا قصور کیا بھائی؟ تو اللہ والے نے اس سے کہا کہ تم مجھے کیوں گرفتار، میرا کیا قصور ہے جو تم مجھے یہاں لے کر آیا؟ بس یہ کہنا تھا، اس کو غصہ چڑھ گیا۔ غصہ چڑھ گیا، اس نے کہا ان کو ایسا باندھو، زنجیروں میں جکڑو اور اس کو ایک کمرے میں ڈال دو، نہ اس کو پانی دو نہ اس کو کھانا دو، بس یہ تڑپ تڑپ کے مر جائے۔ تو رات کو اس کو باندھ کے جو پہرے دار تھا اس نے تالا والا لگایا، ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی اس میں دیکھا ہاں بزرگ بندے میں، رات کو ہو گیا تالا لگا کے میں سونے جا رہا ہوں۔ تو وہ جو گیا وہاں پہ پہنچا، رات کو جب جا رہا ہے دیکھ کے جا رہا ہے بزرگ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، بزرگ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اب انہوں نے تالا لگا، وہ چلا گیا گھر۔ فجر کی نماز سے پہلے آیا دیکھا کہ میں دیکھوں تو صحیح قیدی کا کیا حال ہوا۔ نہ اس کو کل سے نہ جب سے آیا ہے وہ گرفتار ہوئے، نہ کھانا دیا نہ پانی دیا۔ تو دیکھا کہ وہ زنجیریں پڑی ہوئی ہیں، بزرگ آئے، زنجیریں پڑی ہیں، بزرگ آئے، تالا بھی لگا ہوا ہے اور کوئی کھڑکی بھی نہیں ہے۔ جارا تھی نا گھر میں کمرہ میں جارا متے دادا بتا نا وہ ٹرپی ہوئے ہو جائے باہر نو کھلے بھی نہ تالو لگا ہے نا جی۔ تو ایسا کوئی کھانا بھی نہیں ہے کہ وہاں سے کراس کر کے چلے جائے، نہیں، بالکل بند، جیسے نہیں جو پھانسی والے کو جو جس جگہ رکھتے ایسے ان کو بند کر کے چلے گئے۔ اب اس نے کہا بھائی وہ تو بزرگ چلا گیا، میری خیر نہیں ہے، اب میری خیر نہیں ہے۔ حجاج بن یوسف جب پوچھے گا اور جب میں بتاؤں گا سب سے پہلا میری گردن اڑائے گا۔ اب وہ دوڑا ہے گھر والوں کے پاس، گھر والوں سے کہا یہ آخری ملاقات ہے ہماری اور آپ کی یہ آخری ملاقات ہے، اب میں زندہ نہیں بچوں گا، میں حجاج بن یوسف مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، میرے سے اس کا قیدی بھاگ گیا۔ ڈرتے ہانپتے کانپتے فجر کی نماز پڑھی۔ حجاج بن یوسف نے دیکھا، اس کو بلایا، ادھر آؤ، قریب آیا، کیا جی وہ قیدی کا کیا حال ہے؟ تو کانپ کیوں رہا ہے؟ کہ حضرت وہ قیدی تو زنجیریں پڑی ہوئی ہیں، قیدی غائب ہے،
میں تو رات کو تالا لگا کے چھوڑ کے گیا تھا. حجاج بن یوسف بھی بڑا سیاح آدمی, بڑا عقل مند آدمی, یقین والا آدمی تھا. تو اس نے کہا اچھا یہ بتا کہ جب تم جب اس کو زنجیروں سے باندھ رہے تھے تو وہ کچھ پڑھ رہے تھے؟ تو اس نے کہا پڑھ تو رہے تھے. کہ کیا پڑھ رہے تھے وہ؟ کہ یہ میں نے نہیں. اچھا یہ زنجیریں جو باندھی تھی ان زمانے میں ویلڈنگ جو کو کم ہو کو ویلڈنگ کا سسٹم ہوگا ہے نا جی. کہ کس نے یہ ویلڈنگ لگائی؟ کہ جی فلاں نے. تو اس کو بلا کے لے کر آ. اس نے کہا پہلے میں پھنسا تھا وہ بھی پھنس گیا. اس کو لے کر آئے. اس نے کہا میاں بس. اس نے بولا کیا ہوا؟ کہ بس تو بادشاہ نے بلایا. لے آیا اس کو بھی. حجاج بن یوسف نے کچھ نہیں کہا. اس سے پوچھا کہ جب تو زنجیریں باندھ رہا تھا, اچھی طرح باندھ دی کرتا, جب تو ان کو باندھ رہا تھا زنجیروں سے جکڑ رہا تھا تو وہ کچھ پڑھ رہے تھے؟ کہا ہاں بادشاہ سلامت پڑھ رہے تھے. کیا پڑھ رہے تھے؟ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. حجاج بن یوسف نے کہا تم دونوں کا کوئی قصور نہیں ہے, اس عمل کی برکت ہے, اس عمل کی برکت. تو یہ اعمال پر یقین کب آئے گا؟ کہ اعمال سے زندگی بنے گی, اللہ کے بنانے سے بنے گی, اور اللہ اعمال پر بنائیں گے, ہے نا جی. تو اس یقین کی دعوت دیں گے تو اللہ پاک انشاءاللہ ہمارے دل کے اندر یقین اتاریں گے. ہمارا یقین بنے گا کہ اللہ پاک عمل پر بناتے ہیں. صحابی کا غلام آیا کہ حضرت باغ سوکھ رہا ہے, باغ خشک ہو گیا ہے, پانی نہیں ہے. تو آئے, ان کا یقین تھا کہ پانی اللہ پاک کی طرح اللہ پاک دے گا, اللہ سے مانگوں گا تو ملے گا. عمل میں لگے, اللہ پاک سے مانگا, اللہ پاک نے بارش برسا دی, باغ میں پانی ہو گیا, باغ پھر ہرا بھرا ہو گیا. تو ایسے میرے دوست روئے اعمال والی زندگی ہمارے زندگی میں آ جائے. ہر آدمی پریشان ہے, کوئی کس پریشانی میں ہے, کوئی کس پریشانی میں ہے. ایک صحابی آئے, ایک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے کر آئے, اور دیکھا کہ میرے ایک صحابی, ابھی نماز کا بھی ٹائم نہیں ہے, بے وقت بیٹھے ہوئے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابی تو اس وقت اس مسجد کے اندر. عرض کہ اللہ کے رسول, قرضوں نے اور مختلف قسم کی پریشانیوں نے مجھے بے حال کر دیا. قرضہ بھی چڑھا ہوا ادا ہو نہیں سکتا, اور پریشانیاں ہیں, جس کی وجہ سے میں اتنا پریشان اور بدحال ہو گیا. تو میں اللہ کے گھر میں آ گیا. اب یہ تعلق اللہ پاک ہمیں بھی نصیب فرما دے کہ اللہ پاک کے گھر میں جاؤں گا تو اللہ پاک کام بنائے گا. وہ ہمارا ایک دوست بتا رہا تھا کہ میرے دوست کا بھائی زیادہ نمازی نہیں ہے, وہ زیادہ نمازی نہیں ہے, جمعے کی نماز پڑھتا ہے, بس عید کی نماز پڑھتا ہے. کبھی موڈ اللہ معاف فرما ہو گیا تو چلو بھائی آ گیا مسجد کی نماز پڑھنی. کہا میرا بھائی جب بھی پریشان ہوتا ہے کیا کرتا ہے وہ اللہ کے دروازے پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ پاک کے دروازے پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے, جب مجھے مالک تو کہاں سے آپ کوئی کام کرو, تو کہاں سوا کوئی نہ کرے, بس آئے وقت مجھے درد ہے, وڈیرے سے درد ویندا آیوں, معافی پاؤں بدندا آیوں, کم کرے ڈی دعا, مجھے مالک بس تجھے درد آئے, میرے اللہ تیرے دربار میں آیا ہوں, بس ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوں, بس میرا کام کر دے. آج اللہ کی شان کو اس کا کام ہو جاتا ہے. جو سجدے کر کے اللہ سے مانگے گا, جو اللہ کی تعریف کر کے اللہ سے مانگے گا, جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح سے کی سکھائی ہوئی دعاؤں کے ذریعے سے مانگے گا, تو بتاؤ اللہ اس کی حاجت تو پورا نہیں کرے گا. آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تجھے عمل سکھاتا ہوں, اس کا مفہوم یہ دعا سکھائی, اللہم انی اعوذ بک من الغم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. 8 چیزوں سے پناہ سکھائی, 8 مصیبتوں سے پناہ. تیرا قرضہ بھی ادا ہو جائے گا, تیری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی, اور ہوتی ہیں, یہ نہیں کہ نہیں ہوتی, ہوتی ہیں. ایک صحابی آئے, اپنی تنگدستی کی شکایت کی, عرض کہ اللہ کے رسول تنگدست ہوں. فرمایا باوضو رہا کر, اللہ پاک تیری روزی میں وسعت ڈال دے گا. تو میرے دوست رگو اعمال ہیں, اللہ پاک سے مانگنا ہے, اور 3 تسبیحات ہیں. تیسرا کلمہ پڑھا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, سیدھا اللہ پاک کے عرش پر چلا جاتا ہے.
میں نے پڑھا، میرا تذکرہ اللہ کے عرش پر شروع ہو گیا. ہم میں سے جو بھی پڑھے گا اللہ کے عرش پر شروع ہو گیا. 100 مرتبہ روزانہ 100 مرتبہ شام کو پڑھ لیا تو 100 کلمے روزانہ صبح سے شام تک، شام کو پڑھیں گے صبح تک، میرا اور آپ کا تذکرہ اللہ کے عرش پر ہوگا. اور درود شریف کا پڑھنا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق کو بڑھانا. جب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، میرا سلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا. 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام، یہ تو اہتمام کے ساتھ ہے، یہ تو اہتمام کے ساتھ ہے. پھر جتنی کثرت ہو جائے، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم، ظہر کے بعد ایک تسبیح پڑھ لی، جتنا قرضہ ہوگا اللہ پاک ادا کروائے گا، اور آئندہ اتنا دے گا کہ دوبارہ قرضہ نہیں لینا پڑے گا. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ وسلم 500 مرتبہ پڑھ لیا ہے نا، تو اللہ پاک دنیا اور آخرت میں اس کو محتاجی سے بچائیں گے. ایک صحابی اللہ کے رسول میں ایک حصہ درود شریف پڑھتا ہوں، آپ نے فرمایا بڑھا دے. عرض کیا اللہ کے رسول آدھا حصہ پڑھتا ہوں، فرمایا بڑھا دے. عرض کیا اللہ کے رسول 3 حصے پڑھتا ہوں، کہ اب اور بڑھا دے. کہ اللہ کے رسول اب تو میں سارا دن درود شریف پڑھتا ہوں. فرمایا اللہ پاک تیری دنیا اور آخرت کے کاموں میں کفیل ہو جائے گا. کبھی بیشی مت، جس دعا میں درود نہ ہو دعا آسمانوں پہ نہیں جاتی. ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیسے مانگیں؟ فرمایا پہلے اللہ پاک کی حمد و ثنا کریں. حمد و ثنا. جبرائیل علیہ السلام سے اللہ پاک نے فرمایا کہ جبرائیل جہنم کی تہ میں جا، میرا ایک بندہ مجھے پکار رہا ہے، یا حنان یا منان یا حنان یا منان. جبرائیل علیہ السلام پورے اپنا جہنم کے اندر گھوم پھر کر آ گئے. کہا یا اللہ وہاں تو کوئی نہیں ہے، اس کی پکار چل رہی ہے یا حنان یا منان. اللہ پاک نے فرمایا جا میرے بندے کو نکال کے لے کر آ. دروگا سے کہا کہ بھائی اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اس کا بندہ یہاں اللہ پاک کو پکار رہا ہے. دروگا بھی گھوم پھر کے نیچے تہ تک ہو کر آ گیا، نہیں ملا. پھر یا حنان یا منان کی آواز میرے رب نے سنی. اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل جا فلاں جگہ میرے بندے کو نکال کے لے کر. وہ اللہ جہنم کی آگ سے جل کے راکھ اپنا کوئلے کی طرح ہو گیا تھا، کوئلے کی طرح. یا حنان یا منان، جہنم سے نکال اللہ نے جنت میں. تو میرے دوست بزرگوں، ہر مسلمان کو اپنے سے اچھا سمجھ دینا. مسلمان کی بڑی قیمت ہے، بڑی شان ہے. آپس کی محبت کو قائم کرنا. آج اللہ معاف فرمائے، ساری لڑائیاں ملک مال چیزوں شکلوں کی ہیں. 2 بھائیوں میں بھی لڑائی ہے مال کی، باپ بیٹے میں لڑائی مال کی، میاں بیوی میں لڑائی مال کی. آپس کی محبت کو قائم کرنا. فرمایا کہ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان والے نہ بن جاؤ، اور اس وقت تک ایمان والے بن نہیں سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرنے لگو. تو محبت کی فضاؤں کو بنانا ہے، کس کھانی ہے، چھوٹا بن جانا ہے. اور میرے دوست بزرگوں، اس کے لیے ایک محنت ہے، اللہ نے کوشش دی ہے، محبت کی فضاؤں کو قائم کرنا. اور میرے دوست بزرگوں، اللہ پاک کو راضی کرنے کا جذبہ، میرا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، میرا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا. بس ایک ہی جذبہ، ایک ہی دھن، کوئی اور نہیں. میرا اللہ تو راضی ہو جا، میرا اللہ تو راضی ہو جا، میرا اللہ تو راضی ہو جا. اسی کی دعوت کو لے کر پھرنا ہے، اپنے اندر لانا، ساری امت کے مسلمانوں میں لانا، اور پوری امت کے مسلمانوں کو اس کی محنت کے لیے تیار کرنا. اسی کے لیے اجتماعات ہوتے ہیں. یہ شب جمعہ کا اجتماع ہمارا ہفتے واری اجتماع ہے. اس میں جتنے ہم آتے ہیں، اور میں مسلمان بھائیوں کو بھی لے کر آئے اپنے ساتھ، اپنے گاؤں کے، اپنے بستیوں کے آئے، پوری ترتیب کے ساتھ اپنا کھانا بستر لے کر آئے، پوری جماعت کے ساتھ آئے، مجمع کو لے کر آئے. اللہ رسول کی بات ہوتی ہے، پتہ نہیں کب کس کو. اچھا، زندگی آدمی کو جو زندگی بدلتی ہے نا، پورا 1 گھنٹہ بیان نہیں بدلتا، اس بیان کا ایک جملہ زندگی بدلتا ہے، ایک جملہ بس. ہاں بس شب جمعہ میں لے کر آنا. اور دوسرا میرے دوستوں، دوسرا اس سے بڑا اجتماع ہمارا کب ہوتا ہے؟ جب ہمارے حلقہ نمبر 8 کا اجتماع ہوتا ہے. جیسے پچھلے سال جھنڈوں میں ہوا تھا نا بھی جھنڈوں میں. اب کہاں ہو رہا ہے؟ پیچھے والے اب کہتے تھے تو اجتماع لاڑکانے میں. کیڑی تاریخ ہے؟ 12 فیبروری شام کا 23-24 صبح دعا تھی ہے نا. اجتماع بھی اسی عنوان پر ہے. اب ایسی محنت کرے اپنے محلوں میں، اپنے گاؤں میں، اپنی بستی میں، کہ اللہ کرے ہماری مسجد کی جماعت بھی مضبوط ہو جائے.
روزانہ 2.5 گھنٹے دیتے ہیں، 4 گھنٹے لگائیں. 1 سے روزہ لگا رہے ہیں اجتماع کی خوشی میں، 2 سے روزہ لگائیں، اپنے اطراف میں پھریں. اور پھر میرے دوستوں، اصل تو اجتماع ہے ٹنڈو آدم والوں کا. اجتماع کس کا ہے؟ ٹنڈو آدم والوں کا. کرا کہاں رہے ہیں؟ لاڑکانے. آنے لاڑکانے جا دیکھے مسلمان انگوٹ علاقہ یہ سب اجتماع کی دعوت انہوں تک پہنچے تو مانو خبر نہ تھا. اساں تانے ایک سڑے ڈیڑھ کے لائے بھی آیا ہوں عرض کرنے بھی آیا ہوں بڑا کم ہوتے. لاڑکانے جے صرف 5 کلومیٹر کے اطراف میں تقریباً نہ بھی ہوں کر 400-500 گوٹ ہوں. کلومیٹر 10 کلومیٹر تے گوٹ. اجتماع کی محنت اپنے اس علاقے ٹنڈو آدم کے علاقے میں بھی کرنا. اور اجتماع کیوں ہو رہا ہے؟ کہ اسی مقصد کے لیے ہے کہ یہ صفات میرے اندر بھی آ جائیں اور میرے محلے میں، میرے گھر والوں میں بھی آ جائیں، میرے محلے والوں میں بھی آ جائیں، اور میرے شہروں، میرے اطراف گاؤں بستیوں میں آ جائیں. اور پورے حلقہ نمبر 8 سندھ میں 2 اجتماع ہوتے ہیں نا. ایک اجتماع کراچی میں ہوتا ہے، دوسرا ہمارے اندرون سندھ کا اجتماع ہوتا ہے. 2 اجتماع سندھ کے اندر، 2 اجتماع ہر سال ہوتے ہیں. تو یہ جو اجتماع ہے، تو یہ اجتماع ہماری باقی سندھ کا اجتماع ہے. باقی جو آئے گا ہمارا مہمان ہے، شرکت کرے، سب کے لیے اجازت ہے. تو ایسی ہم اور آپ محنت کریں کہ ہمارے محلے کا، ٹنڈو آدم کا، لاڑکانہ کا، ٹنڈو آدم والے ٹنڈو آدم میں محنت کریں گے اور لاڑکانہ کے علاقے میں جا کے ایسی محنت کریں کہ لاڑکانے کا ہر مسلمان مرد عورت کہے، لڑکا لڑکی کہے، جوان بوڑھا کہے کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اللہ پاک کا دین چاہیے. اور اجتماع کے بعد ایسی فضا اجتماع سے پہلے ایسی فضا بن جائے کہ مجمع کا مجمع اجتماع کی گاہ کے اندر آئے، جماعتوں کی شکل میں آئے. کوئی چلے کے لیے آئے، کوئی 4 مہینے کے لیے آئے، کوئی سال کے لیے آئے، کوئی 7 مہینے کے لیے آئے، کوئی اجتماع میں شرکت آئے، کوئی اجتماع کو دیکھنے کے لیے آئے. بھائی عبدالقیوم صاحب فیصل آباد والے رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ مجھے میرا دوست وہ تھوڑا بہت تبلیغ سے واقف تھا، میں تبلیغ سے زیادہ واقف نہیں تھا، ہے نا جی. مجھے ایسے ہی جو ہے نا وہ رائٹ کے اجتماع میں لے گیا. تو میرے اندر چاہ تھی، میں گیا، دیکھا یار یہ لوگ بیان ہو رہا ہے، میں بھی توجہ کے ساتھ سننے لگا. پھر 3 دن رہا، میں نے بات توجہ کے ساتھ سنی. اللہ نے پاک نے میرے دل میں بات ڈالی. میں نے اپنے دوست سے کہا کہ میں واپس نہیں جاؤں گا، میں تو لگاؤں گا اب 4 مہینے. مجھے تو سمجھ میں آ گئی ہے، میں اللہ کو راضی کروں گا، دین پر چلوں گا، میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا، دین میری زندگی میں آئے گا. میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر محنت کروں گا، میرے اندر بھی آئے گا، دنیا کے اندر پھیلے گا. میں اس دین کی محنت کو سیکھنے کے لیے 4 مہینے کے لیے جا رہا ہوں. فرمایا تم 40-45 ملکوں کے سفر کر چکے، 12-15-20 سال پہلے کی بات ہے. تو کہنا جس دوست نے مجھے تبلیغ میں لگایا اس نے ابھی تک چلہ بھی نہیں لگایا. اجتماع ایسا موقع ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کو سب جانتے ہیں نا، جانتے ہیں نا، اچھی طرح جانتے ہیں. جس نے تبلیغ میں لگا اس کو کوئی جانتا ہے؟ ہاں بھائی، ہم میں سے کوئی جانتا ہو؟ کوئی نہیں جانتا. لیکن سارے مولانا کی تبلیغ، علم اور پوری دنیا میں پھرنا، سب کا ثواب اس بھائی کو ملے گا جو ان کو یونس کالج سے سیرولہ میں پہلی دفعہ لے گیا. تو ہم ایسی محنت کریں گے. کسی کو 3 دن اجتماع کی محنت کر کے لیے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ زیادہ میں زیادہ بھائی 3 دن کی جماعت بنا کے لاڑکانہ کے علاقے میں، ہے نا جی، جو ہمارے ساتھ 3 دن کی جماعت میں نکلے گا، اجتماع کی دعوت دے گا، امید اللہ کی ذات سے 4 مہینے کے لیے تیار کرے گا. 4 مہینے سمجھانے، 3 دن میں اتنا کچھ سیکھا، 4 مہینے میں نکلوں گا کتنا سیکھوں گا. ایسے اپنے اطراف کے اندر اجتماع کی محنت میں لگیں گے، دعاؤں میں لگیں گے، خود بھی دعائیں کریں گے، محنت کریں گے، گھر کی عورتوں کو بھی فکر مند کریں گے کہ بھئی وہ بھی دعاؤں میں لگیں. تو اس کے لیے میرے دوست سنو، اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ ابھی سے نقد اللہ پاک کے راستے میں نکل جائیں، 40 دن کے لیے نکل جائیں، 4 مہینے کے لیے نکل جائیں، ملک کے دوسرے حصے میں اپنے علاقے کے اندر، اندرون سندھ کے اندر محنت کریں جہاں ہماری تشکیلیں ہوں، وہاں پھر انشاءاللہ محنت میں بھی لگیں گے. وہاں والوں کو کہ لاڑکانہ میں اجتماع ہو رہا ہے، وہاں کے والوں کو نقد اللہ کے راستے میں چلے کی جماعتیں وصول کر کے، راستے کی تشکیل کر کے، لاڑکانہ کا پرچہ اپنے مرکز کے دے جائے، رائٹ سے ہدایت سن کر لاڑکانہ کے علاقے میں آتے ہیں. اگر اس طریقے سے ہم اور آپ محنت میں لگیں گے، امید اللہ پاک کی ذات سے اجتماع کی دعوت بھی دینی ہے. کوئی لوگ ہوتے صرف اجتماع دیکھنے کے لیے آتے ہیں. ہمارے شب جمعہ میں کتنے ہی لوگ ہوں گے جو صرف دیکھنے آتے ہیں، یار شب جمعہ سنتا ہوں میں. وہ صرف آ کے دیکھتا ہے، یہاں پہ زندگیاں بدلتی. کتنے ہم میں سے بیٹھے ہوں گے جو صرف شب جمعہ دیکھنے آئے تھے، جو صرف رائٹ کے اجتماع میں گئے تھے.
اسی مقصد کے لیے لاڑکانہ کا اجتماع ہو رہا ہے. تو اجتماع کی محنت میں اللہ پاک کے راستے میں نکلنا اعلیٰ درجہ، بس لگت صبح سے اللہ پاک کے راستے میں چلہ لگانا، تاکہ ملک کے دوسرے حصوں میں پھر کر وہاں والوں کو لاڑکانہ کے اجتماع کی محنت کے لیے تیار کرنا، تاکہ وہاں سے جماعتیں چلے کی بن کر ہمارے لاڑکانہ اور اندرون سندھ حلقہ نمبر 8 کے مختلف شہروں میں آ جائیں. تو اس کے لیے ہمت اور حوصلے کے ساتھ فرمائیں، جو آدمی اللہ پاک کے راستے میں نکلے گا پہلے قدم پر گناہ معاف، نماز پڑھیں گے 49 کروڑ، پیسہ خرچ کریں گے 7 لاکھ صدقہ کرنے کا عرض یہ ہے. دیکھو مجمع سارا بیٹھا رہے، سمجھے نا؟ پتہ کیا ہوگا؟ وہ سرٹیفکیٹ ملے گا بیٹھنے پر جو قیامت کے دن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی کہیں گے کہ مجھے مل جائے. کون سا سرٹیفکیٹ؟ بخشش کا اعلان. بخشش کا اعلان. ہم میرے دوست بزرگوں مجمع میں جس مجمع میں بیٹھے ہیں، چاہے مسجد کی تعلیم ہو رہی ہے، مسجد کا بیان ہو رہا ہے، شب جمعہ کا بیان ہو رہا ہے، اجتماع کا بیان ہو رہا ہے، اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے، آخر وقت تک بیٹھیں گے، فرشتہ اعلان کرے گا تم سارے بخش دیے گئے، تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا گیا. بخشش کا پروانہ بھی جتنی برائیاں تھی ساری نیکیوں میں بدل گئی. اور ہمیں کیا چاہیے بھائی؟ تو مہربانی فرما کر سارا مجمع بیٹھا رہے جب تک تشکیل پوری ہو جائے. اب ہمت حوصلے کے ساتھ فرمائیں، کل سے لگت اللہ پاک کے راستے میں 4 مہینے کے لیے چلنے کے لیے کون بھائی تیار ہے؟ کھڑے ہو جائے، اللہ پاک برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ ہمت فرمائے گا ادا ہمت کے 40 نیندے لائق چین سمانے کا ہمت کہو ادا ہمت کہو. ماشاءاللہ نالو دا ہمت کہو ادا کویا ساتھی بھی بدائیں، لینا وارا بھی بدائیں، لینا وارا بھی بدائیں. 4 مہینہ اللہ جے راہ میں. وقت کا سرمایہ قیمتی بنے گا اللہ کے راستے میں. اس وقت کے سرمایہ کو قیمتی بنانے کا ڈھنگ اور سلیقہ آئے گا. ہمت کرو ادا ہمت کرو. ماشاءاللہ ہمت فرمائے. ماشاءاللہ